اندھیری رات تھی، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ صوفے پر ایک حسین مگر بے چین عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کا کپ لرز رہا تھا، مگر یہ کپ نہیں بلکہ اس کے دل کی دھڑکن تھی جو تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف زمین پر ایک کتا لیٹا ہوا تھا جو اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے اپنی مالکن کو گھور رہا تھا، جیسے کوئی راز اس کی زبان پر ہو جو وہ بول نہیں سکتا یا شاید بولنا نہیں چاہتا۔ عالیہ کے چہرے پر پسینہ جھلکنے لگا تھا۔ اچانک ایک عجیب سی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی، مگر پیچھے کچھ نہیں تھا۔ کیا عالیہ کا جرم اس کے ساتھ دفن ہو چکا تھا یا کوئی اسے بے نقاب کرنے والا تھا؟ کیا برونو جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اب اس کا سب سے بڑا دشمن بننے والا تھا؟ اور سب سے بڑی بات، وہ شخص جسے عالیہ نے قتل کیا تھا کیا واقعی مر چکا تھا یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آنے والا تھا جو سب کو چونکا کر رکھ دینے والا تھا؟ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں بلکہ دھوکہ، وفاداری اور اس انجام کی ہے جو شاید عالیہ نے سوچا بھی نہ تھا۔ تو پھر تیار ہو جائیے، کیونکہ جو آگے ہونے والا ہے وہ آپ کی دل کی دھڑکن کو تیز کر دے گا۔ عالیہ جو ہمیشہ سے خواب دیکھنے والی لڑکی تھی، مگر خواب ہمیشہ حسین انجام تک نہیں پہنچتے، کچھ حقیقت کے پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی شادی اس کے والدین کی مرضی سے احمد سے ہوئی تھی، جو بظاہر ایک محبت کرنے والا شوہر تھا، مگر اس کی محبت نے عالیہ کے گرد ایک ایسا دائرہ کھینچ دیا تھا جس میں صرف احمد کا حکم چلتا تھا۔ عالیہ کو شروع میں یہ سب برداشت تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ محسوس کرنے لگی کہ یہ محبت نہیں قید ہے۔ احمد ہر وقت اس پر نظر رکھتا، اس کی آزادی محدود تھی، اس کی مرضی دب چکی تھی۔ پھر ایک دن اس کی زندگی میں روحان آیا، وہی شخص جو اس کی زندگی میں رنگ بھر سکتا تھا، جو اسے یہ احساس دلا سکتا تھا کہ وہ ایک پرندہ ہے جسے قید میں نہیں بلکہ آزاد فضا میں ہونا چاہیے۔ روحان کے ساتھ کچھ ہی ملاقاتوں میں عالیہ کو محسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی میں جو خلا تھا وہ اب بھرا جا سکتا ہے۔ روحان نے اسے وہ سب دیا جو احمد نہیں دے سکتا تھا، توجہ، محبت اور سب سے بڑھ کر آزادی کا خواب۔ مگر خواب حقیقت میں بدلنے کے لیے کبھی کبھی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ، روحان نے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ بس ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اگر تم وہ اٹھا لو تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بن سکتے ہیں۔ عالیہ جانتی تھی کہ اس کے پاس دو راستے ہیں، یا وہ احمد کے ساتھ اپنی بے رنگ زندگی گزارتی رہے یا پھر خطرناک مگر آزاد زندگی کا انتخاب کرے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ احمد کو اپنے راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ قتل جیسے سنگین قدم کی طرف بڑھ سکے، لیکن روحان کے بار بار اکسانے پر آخر کار وہ اس جرم کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، پورے گھر میں سناٹا تھا، صرف گاڑی کی ٹک ٹک اور برونوں کے ہلکے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عالیہ ہاتھ میں زہر کی شیشی لیے کھڑی تھی، اس کی انگلیاں لرز رہی تھی، مگر دماغ میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی اور وہ آواز ریحان کی تھی۔ بس ایک قدم آگے عالیہ اور تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھانے لگی، احمد کے بغیر میری زندگی کتنی حسین ہو جائے گی۔ میں روحان کے ساتھ کہیں دور جا سکوں گی، یہ سب میری زندگی کو بدل دے گا۔ برونو، احمد کا وفادار کتا جو ہمیشہ اس کے قدموں میں بیٹھا رہتا، آج کچھ بے چین لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں عالیہ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کے ارادے کو بھانپ چکا تھا۔ عالیہ نے اسے نظر انداز کیا اور زہر کو پانی میں ملا دیا۔ عالیہ نے گلاس اس کے قریب رکھ دیا۔ کچھ لمحے گزرے، احمد نے کروٹ بدلی، پانی پیا اور پھر سو گیا۔ برونو اچانک احمد کے پاس آیا، اس کا جسم سونگھا، پھر عالیہ کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی، وہ دھیرے دھیرے گرانے لگا۔ کیا برونو کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کے مالک کو زہر دے دیا گیا ہے؟ عالیہ نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ چکے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے ریحان کو میسج کیا، سب ختم ہو چکا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ ریحان نے فوراً جواب دیا، زبردست، کل رات میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہوں گے۔ اگلی صبح دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ عالیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا پولیس آئی تھی؟ کیا کسی نے ہمیں دیکھ تو نہیں لیا؟ وہ دروازے تک پہنچی اور آہستہ سے جھانکا۔ باہر محلے کے کچھ لوگ کھڑے تھے، ان کے چہروں پر حیرت تھی،
عالیہ بہن سب خیریت تو ہے؟ رات کو برونو کی عجیب آوازیں آ رہی تھی جیسے وہ کسی سے لڑ رہا ہو۔ احمد بھائی کہاں ہیں؟ عالیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں، لیکن اس نے جلدی سے خود کو قابو میں کیا، ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ ابھی سو رہے ہیں، رات دیر تک جاگ رہے تھے۔ برونو بھی شاید کسی بلی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوگا۔ محلے والے تھوڑے مطمئن ہوئے، مگر برونو ابھی بھی عالیہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جیسے وہ کچھ جان چکا ہو۔ کیا برونو خاموش رہے گا یا وہ سچ بولے گا؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل خوفناک موڑ ابھی باقی ہے۔ دن گزرنے لگے مگر عالیہ کے دل میں ایک خوف پلنے لگا۔ باہر سے وہ عام زندگی گزار رہی تھی مگر اندر سے وہ ہر لمحہ ڈری ہوئی تھی۔ کیا روحان اور وہ واقعی آزاد ہو چکے تھے یا خطرہ ابھی باقی تھا؟ احمد کے حادثاتی موت کی خبر جلدی محلے میں پھیل گئی۔ سب نے اسے بدقسمتی سمجھا، مگر ایک جان ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ تھی برونو کی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ چوکنا رہنے لگا۔ وہ عالیہ کو شک بھری نظروں سے دیکھتا، روحان کے گھر سے نکلنے پر گھراتا اور احمد کے بستر کے قریب جا کر بیٹھا رہتا، جیسے کسی انکہی حقیقت کا پہرا دے رہا ہو۔ ایک دن احمد کا قریبی دوست فراز اس سے ملنے آیا۔ وہ کئی دنوں سے احمد کی کوئی خبر نہ ملنے پر پریشان تھا۔ عالیہ، احمد کہاں ہے؟ کئی دنوں سے اس کا نمبر بند جا رہا ہے اور وہ کسی سے ملا بھی نہیں۔ عالیہ نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، فراز، احمد اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ ایک حادثے میں اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی فراز کے چہرے پر حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ وہ احمد کا سب سے قریبی دوست تھا اور اسے یہ خبر اندر سے ہلا گئی۔ عالیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ برونو اچانک بھاگتا ہوا آیا اور غرانے لگا۔ پھر وہ فراز کا بازو ہلکے سے کھینچنے لگا جیسے اسے کچھ دکھانا چاہتا ہو۔ یہ کتا کیا کر رہا ہے؟ فراز نے حیرانی سے کہا۔ برونو احمد کے کمرے کی طرف بڑھا اور الماری کے پاس جا کر پنجے مارنے لگا۔ فراز بھی اس کے پیچھے پیچھے الماری کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی جیسے وہ کسی راز کو بے نقاب کرنا چاہتا ہو۔ فراز نے شک کی نظر سے عالیہ کو دیکھا اور آہستہ سے الماری کھولی۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ فراز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے کیمرے کو کھولا اور ویڈیو چیک کی۔ ویڈیو میں دونوں روحان اور عالیہ زہر ملا رہے تھے اور یہ احمد کے بیڈ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فراز کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ امڑ آیا۔ وہ فوراً باہر نکلا اور محلے والوں کو اکٹھا کیا۔ یہ دیکھو، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ قتل تھا۔ فراز نے سب کو موبائل پر ویڈیو دکھائی۔ محلے میں شور مچ گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ جب پولیس پہنچی تو عالیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، وہ چیخی۔ لیکن پولیس والوں نے خاموشی سے ویڈیو دیکھی اور عالیہ اور روحان کو ہتھکڑیاں لگا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح برونو نے اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے اپنے مالک کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا تھا، اور ایک دوست احمد نے اپنے دوست کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ مگر یاد رکھو، جو سچ کو دفنانے کی کوشش کرتا ہے کبھی نہ کبھی وہ خود دفن ہو جاتا ہے۔